اور اس وقت بھی ہم سارے پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد مدد عطا فرمائے ان کو. یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک اور ایسے مسلمان ہیں, ایک اور ایسا خطہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر بڑی مشکلات ہیں. وہ فلسطین کے مسلمان ہیں اور ان کے اوپر نیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. جو بچی کچی بلڈنگز تھیں ان کو اس وقت اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے, جہاں پہ لوگ شیلٹر لیے ہوئے تھے, جہاں بجلی نہیں تھی, جہاں پہ کوئی بنیادی ضروریات پانی وغیرہ کچھ نہیں آتا تھا, وہاں پہ وہ شیلٹر لیے ہوئے تھے اپنی بلڈنگز میں. ایک ایک کر کے ان بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی غزہ میں رہ نہ پائے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب اسلامی سربراہی ہنگامی اجلاس قطر میں ہوا, جس کے اندر پاکستان سمیت دنیا کے مسلم امہ جمع ہوئی. انہوں نے سر جوڑے اور ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں یقیناً کہا گیا کہ بڑی افسوس کا اظہار, مذمت کی گئی, عالمی امن کو تباہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم what people were expecting, جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب قطر پہ حملہ ہوا ہے تو یقیناً کچھ بڑا ایکشن ہوگا. قطر تو وہ ملک ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو $400 ملین کا جہاز گفٹ کرتا ہے تو $1000 بلین کے ٹریڈ ایگریمنٹس کرتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اسرائیل اب دوبارہ قطر پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن آئی تھنک بات اب گارنٹی سے کافی اوپر چلی گئی ہے. وی نیڈ ٹو ریئلائز دی سچویشن ہیز ایسکلیٹڈ ٹو سرٹن لیول جہاں سے اب واپس آنا ممکن نہیں ہے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ نسل کشی ہے, جینوسائیڈ ہے. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ بائی آور پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا کردار کیا ہے. کیا یہ اعلامیہ کافی ہے؟ کیا قطر کے اوپر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی تسلیاں, گارنٹیاں, یقین دہانیاں از اٹ انف؟ کیا فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ملک جو مل کے بیٹھے تھے اور قطر کو محفوظ بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی یقین دہانیاں تو لے آئے, فلسطین کو محفوظ بنانے کے لیے یقین دہانیاں کب لے کر آئیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے جو آج پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک میں کرپشن کے حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اسلام آباد میں ایک مرکزی کسٹمز اسیسمنٹ سینٹر قائم کیا گیا. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے تحت 3 ماہ میں 100 ارب کی آمدن کا نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس سے کتنی کرپشن ہو رہی تھی. اور بہت آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں پاکستان میں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, لیکن کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. اس کے اوپر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کچے میں ڈاکو کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا حکم. یہ آپریشن سلو ہوا کب, کیوں, کیسے, کس سے کہنے پہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن میری یہ رائے ہے, آپ اگری کریں ڈس اگری کریں, کرپشن ہو یا ڈاکو ہوں بات ایک ہی ہے. وہ بھی چوری کر رہے ہیں, یہ بھی چوری کر رہے ہیں. ایک وائٹ کالر کرائم ہے, ایک کچے کا کرائم ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک آنریبل ہمارے جج تھے, ہم جانتے ہیں کہ ڈگری کو کافی وقت سے ڈسکس کیا جا رہا تھا, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے سنا علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کہ جس طرح اے این پی کو کرش کیا گیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی کرش کیا جائے گا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. ویلکم کروں گا رضوان خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں. تھینک یو رضوان صاحب فار یور پریشیس ٹائم. السلام علیکم. شاہدہ رحمانی صاحبہ فرام پاکستان پیپلز پارٹی. شاہدہ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم. غوث محمد نیازی صاحب فرام پی ایم ایل این. نیازی صاحب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم آپ کے وقت کے لیے. شاہدہ صاحبہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. میڈم, قطر پہ حملے کے بعد مسلم امہ جمع ہوئے, ہنگامی اجلاس, عرب سربراہی ہنگامی اجلاس. توقعات پاکستانیوں کی بہت زیادہ تھیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ریٹیلیشن ہوگی, قطر جوابی وار کرے گا. لیکن قطر کو امریکہ نے یقین دلایا کہ اب اسرائیل حملہ نہیں کرے گا, اور پھر قطر نے صرف مذمتی بیان جاری کیا اور مزید کوئی کارروائی ان کی جانب سے نظر نہیں آئے گی. آج بھی فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں. غزہ کی پٹی میں جو لوگ تباہ شدہ کھڑکیوں دروازوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے بلڈنگز کے اندر چھپے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بند ہی نہیں ہو رہا غزہ پہ ظلم. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں نے حق ادا کر دیا مسلمان ہونے کا, یا پھر نام کی مسلمان ہیں؟ میڈم جی بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ایک تقریباً 1.5-2 سال سے اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا, غزہ کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اسے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہے. آپ نے, اور بدقسمتی سے ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ مسلم امہ ایک ہو کر غزہ کے لیے ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. کس طریقے سے, جو کہ جنگ کے اصولوں کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ معصوم بچے, خواتین, بزرگ سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اگر اسرائیل کو حماس سے کوئی مسئلہ تھا تو وہ حماس کے ساتھ بات کرتا, لیکن
اس نے اور کسی دنیا میں کسی کی بات نہیں سنی. ساری مغربی دنیا ہو یا اسلامک کنٹریز ہوں، سب نے احتجاج کیے، احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن اسرائیل جو ہے ایک بدمست ہاتھی کی طرح امریکہ کی سپورٹ کے اوپر وہ غزہ میں، نہ صرف غزہ میں، آپ نے دیکھا یمن کے اندر بھی، ایران کے اوپر بھی، اور قطر میں بھی حالیہ جو ہوا ہے انتہائی، میں سمجھتی ہوں دنیا کے تقریباً وہ 5 سے 6 ممالک پر اس طرح کی جارحیت کا کر رہا ہے، اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم امہ ایک ہو. جس طرح بھی قطر کے پر حملے پہ ایک اجلاس بلایا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجلاس نہ صرف زیادہ شدت کے ساتھ ہو بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اور مسلم امہ مل کر جو ہے اسرائیل کو اس خطے میں جو اس نے یہاں پہ دہشت گردی، بربریت کی مثال چنگیز خان کی جو ہم سنتے تھے پڑھتے تھے تاریخ میں، وہ چنگیز خان کا دور جو ہے وہ آج ہمیں غزہ میں نظر آ رہا ہے. ان معصوم بچوں کو جہاں خوراک لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگ فاقے سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. معصوم بچوں کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے. لیکن بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف اعلانات تک نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے. میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے سوال پوچھا تھا کیا مسلمانوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا یا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاستوں کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی آپ ریاست کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے. ریاست کا کام ہے، جو مسلم امہ ہے، مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ریاست کی عوام کی، مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے دل تو آج بھی میں سمجھتی ہوں غزہ کے لوگوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. ہم ہر شخص جو ذرا سی بھی انسانیت رکھتا ہے وہ وہاں کے جو مظالم دیکھتا ہے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ڈیسیجن لیں، حکمران ایسے فیصلے کریں جو عوام کی امیدوں کو عوام جو چاہتی ہے اسے کر سکیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. رضوان خانزادہ صاحب، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ نام کی مسلمان ہے یا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. طلعت جوتئی صاحب، میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے سورہ عصر میں کہ انسان خسارے میں ہے. بے شک. شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہا کہ حکومت کی جوابداری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، تو حکومت اس وقت کس کی ہے؟ حکومت صدر پاکستان ان کی پارٹی سے ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، فیلڈ مارشل اس ملک کے سربراہ ہیں فوج کے. بات یہ ہے کہ فتنہ ہے اسرائیلی، جو یہ فتنہ اسرائیلی ہے اس کا مکمل بندوبست کرنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو. یہ ایک فتنہ ہے جو پوری دنیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ ایک بدمست ہاتھی فتنے کی صورت میں ہر ایک مسلم ممالک کے اندر گھس جاتا ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ گھومتے گھومتے ہمارے تک آ جائے، اس کا انتظار نہ کریں. بے شک پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسرائیل اور اسرائیل کے فتنے کا جواب دینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف فتنہ اسرائیلی کی شدید مذمت کرتی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ حکومتی بیانات جو ہیں مذمت کے اجلاس کے، اس سے آگے عملی اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے کو ہمیں روکنا چاہیے. یہ مذمت، امریکہ کی مذمت، فلاں کی مذمت، اس کی مذمت سے کام نہیں چلے گا. امریکہ ہی اسرائیل کا سرپرست اعلیٰ ہے. ہم سب مسلمان ملکوں کو اسرائیل کو اور امریکہ کو کھلے الفاظوں کے اندر بتانا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا، اب ایسے کام نہیں چلے گا. یہ فتنہ اسرائیلی کو جڑ سے مٹانا ہوگا، جڑ سے مٹانا ہوگا. اور انفیکٹ میں آپ کو ویورز کو سنوانا بھی چاہوں گا کہ نیتن یاہو نے جو تازہ اپنے بیانات جاری کیے ہیں اس کے اندر کہا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں لوگ اپنے ہاتھ میں فون لے کے گھوم رہے ہیں وہ اسرائیل کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. یہ بھی کہا نیتن یاہو نے اوپنلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ساتھی ہے اور امریکہ آج ان کا اتنا گہرا ساتھی بن چکا ہے کہ تاریخ میں کبھی تعلقات اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جتنے آج ہیں. یہ سوال اب میں غوث محمد نیازی صاحب آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ کیا مسلمانوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا یا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جب عراق پہ غزہ پر تو وہ پہلے بمباری شروع ہے. اب جب قطر پہ ہوا تو قطر سب سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ قطر پہنچے اور ان کو ہر قسم کی یقین دہانی کرائی، ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کرائی.
اور یہ مسلمانوں کا حق ہم نے ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی ہمت دی ہے, قوت دی ہے کہ مسلمانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور ہم نے اس کا عملی ثبوت دیا. اب یہ عرب ممالک نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہاں تک جانا چاہتے ہیں. پاکستان نے, چاہے OIC کی میٹنگ ہے جو بھی ہے, پاکستان نے ہر قسم کی یقین دہانی کرائی ہے. عرب ملک جو فیصلہ کریں گے, لڑنا چاہتے ہیں ہم ہر قسم کی امداد اس کو کریں گے, نہیں لڑنا چاہتے ان کی کہ یہ اس ملک میں رہے کہ کوئی آ کے حفاظت کرے گا. آپ دیکھیں کہ پیچھے تو جب ٹرمپ نے یہ حلف اٹھایا, اس حلف اٹھانے کے بعد اس نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تو $1 ٹریلین جو ہے وہ وہاں سے لے گیا. اور عرب ہمارے بھائی اس بات پر خوش تھے کہ اب ہمیں ہماری جو ہے نا وہ مستقبل کی گارنٹی ہے, ہماری حفاظت کی گارنٹی ہے. لیکن وہی ٹرمپ جب امریکہ پہنچا, پریس کانفرنس کیا تو وہاں نے کہا کہ یہ عرب عجیب چیزیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور میرے شان شاہ نے استقبال نہیں کیا, اور ان کی میڈیا نے مجھے صحیح پروجیکشن نہیں کی جیسا ہونی چاہیے تھی. بعد میں انہوں نے سارے مالک اکٹھے ہوئے, بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, قطر میں اکٹھے ہوئے, اور پھر قطر نے کچھ ہلکے سے مذمتی بیان انہوں بھی دیے. تو اس سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی, اور بھی انہیں سے اس وقت سے پلاننگ شروع کرنی چاہیے تھی. اب یہ قطر ہے, قطر کے بعد کوئی اور ملک ہوگا. ویسے تو بخار میں 54 اتنے ممالک اسلامی ممالک ہیں, سارے ہی وہ ان کی نظر پہ ہیں. اور کوئی میرے ایک آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب صاحب کیا پیشین گویاں کر گئے تھے, وہ بھی طلحہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی نوجوان کو تیار کر رہا ہے, اور وہ پاکستان میں اس کو کیسے استعمال کرے گا, وہ کرے گا. وہ چیزیں پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں.